قانوندان سلمان اکرم راجہ کا بھی بیان یہی ہے کہ 8 سے زیادہ ججز پر مشتمل بینچ بنانے کی اچھی قانونی وجوہات ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کے 17 میں سے 8 ججز نے پارٹی سربراہ کے اختیارات پر آبزرویشنز دی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ یہ آبزرویشنز ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے سے متعلق ہیں، تاہم عدالتی حکم کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے متعلق حوالے دیے جا چکے ہیں۔ 18ویں ترمیم کا جو فیصلہ تھا اس میں آبزرویشن سے متعلق آرٹیکل 63A میں منحرف اراکین سے متعلق فیصلے سے متعلق، اور اس میں 8 ججز یعنی جس کا حوالہ سینئر قانوندان سلمان اکرم راجہ کی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے، اس 8 ججز کی فہرست میں بھی جسٹس عطا بندیال بھی شامل تھے، اور اس فیصلے میں پارٹی سربراہ کے اختیارات سے متعلق واضح طور پر بات کی گئی تھی کہ وہ پارٹی سربراہ کے اختیارات ہی ہے جو پارلیمانی پارٹی کو تفویض ہوتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرتی ہے، اسی لیے کہ پارٹی کے سربراہ کی مقبولیت، پارٹی کے سربراہ کا اثر رسوخ، پارٹی کے سربراہ کے اختیارات ہی اس چیز کو ممکن بناتے ہیں کہ جو ووٹس حاصل کرے گی سیاسی جماعت الیکشن میں وہ اس پارٹی سربراہ کی مقبولیت سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان کی آبزرویشن اور فیصلہ اس سے پہلے 18ویں ترمیم کے معاملے پر موجود ہے، اور اب قانوندان سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ 8 سے زیادہ ججز پر مشتمل بینچ بنانے کی اچھی قانونی وجوہات ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کے 17 میں سے 8 ججز نے پارٹی سربراہ کے اختیارات پر آبزرویشنز دی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ یہ آبزرویشنز ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے سے متعلق ہیں، تاہم عدالتی حکم کا حصہ نہیں ہے۔ دوسری طرف سماعت جاری ہے۔ اس سماعت سے متعلق جیو نیوز کے رپورٹرز لمحہ بلمحہ تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے لیے سامنے لا رہے ہیں، اور وکیل عرفان قادر نے کہا ہے کہ آئین میں سیاسی جماعت کے حقوق ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر سے متعلق جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پارٹی سربراہ ڈائریکشن دیتا ہے۔ اس سے متعلق آپ کو مزید تفصیل بتا رہے ہیں، اور اسی ریمارکس میں جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے کر رولنگ دی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ جو نقطہ آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ جسٹس منیب اختر کا عرفان قادر سے جو مکالمہ ہوا اس پہ انہوں نے کہا مناسب ہوگا آپ کسی اور وکیل کو موقع دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے وکیل منصور عثمان کے دلائل اس کے بعد شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے وکیل عرفان قادر نے کہا کہ آئین میں سیاسی جماعت کے حقوق ہیں، جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پارٹی سربراہ ڈائریکشن دیتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے کر رولنگ دی ہے، اور جو نقطہ آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ ہم سینئر صحافیوں، تجزیہ کاروں سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ حامد میر صاحب سے بھی ان کی رائے پوچھیں گے، حفیظ اللہ نیازی صاحب سے بھی بات کریں گے، اور سینئر تجزیہ کار قانوندان منیر فاروق بھی ہمارے ساتھ اس نشریات میں شامل ہیں۔ پچھلے کئی دن سے اس سے متعلق بحث جاری ہے، اور پھر بڑے پیمانے پر یہ مطالبہ کیا گیا ہے مختلف وکلاء کی جانب سے، حکمران اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں کی جانب سے، سپریم کورٹ سے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ لیکن اس کے بعد اہم ترین خبر یہ ہے کہ سینئر قانوندان سلمان اکرم راجہ کا بھی بیان ہے کہ 8 سے زیادہ ججز پر مشتمل بینچ بنانے کی اچھی قانونی وجوہات ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کے 17 میں سے 8 ججز نے پارٹی سربراہ کے اختیارات پر آبزرویشنز دی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ یہ آبزرویشنز ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے سے متعلق ہیں، تاہم عدالتی حکم کا حصہ نہیں ہے۔ ہم آپ کو سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں۔ تازہ ترین جو معلومات سماعت سے متعلق سامنے آئی ہے، جیو نیوز کے رپورٹرز براہ راست اس سے متعلق آپ کے لیے معلومات سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ وکیل عرفان قادر نے کہا کہ آئین میں سیاسی جماعت کے حقوق ہیں۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا، ڈپٹی اسپیکر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پارٹی سربراہ ڈائریکشن دیتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے کر یہ رولنگ دی ہے، اور جو نقطہ آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ چکے ہیں، مناسب ہوگا اب کسی اور وکیل کو موقع دیں۔ جسٹس منیب اختر کا یہ مکالمہ ہوا عرفان قادر سے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے وکیل منصور عثمان کے دلائل شروع ہو گئے ہیں۔ غیر معمولی صورتحال ہے اسلام آباد میں۔ سپریم کورٹ میں کچھ پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، مختلف رہنماؤں کو اور مختلف وکلاء کو سپریم کورٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، جس پر سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ کئی وکلاء ایسے تھے جو کہ پٹیشنز میں جو کام کیا گیا ہے اس میں
میں شامل تھے ان کو بھی سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. اکثر ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ کورٹ روم میں لوگوں کو داخل نہ ہونے دیا جائے کہ وہاں پر امن و امان سے متعلق مسئلہ ہو سکتا ہے, رش زیادہ ہو سکتا ہے, شور زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن سپریم کورٹ کی عمارت میں ہی کئی وکلا کو داخل نہیں ہونے دیا گیا. جسٹس اعجاز الحسن جو کہ اس 3 رکنی بینچ کا حصہ ہے, ان کا کہنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے عدالتی فیصلے کے جس نقطے کا حوالہ دیا وہ بتائیں. وکیل منصور عثمان عوان نے کہا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ مسترد ہو جائے گا, یہی نقطہ ہے. اہم ترین سماعت, اہم ترین دلائل, اہم ترین موقف سامنے رکھا جا رہا ہے. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا پارٹی ہدایت اور ڈیکلیریشن 2 الگ الگ چیزیں ہیں. جسٹس اعجاز الحسن نے سوال کیا کیا پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ہو سکتا ہے. اس پر وکیل منصور عوان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں درج ہے کہ پارٹی سربراہ کا کردار پارٹی کو ڈائریکشن دینا ہے. جسٹس اعجاز الحسن نے سوال کیا کہ سوال ڈائریکٹ جواب چاہیے ہے. اس پر جو سوال تھا ان کا وہ یہ تھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے عدالتی فیصلے کے جس نقطے کا حوالہ دیا وہ بتایا جائے. اس کے جواب میں وکیل عثمان منصور نے کہا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ مسترد ہو جائے گا, یہی نقطہ ہے. اہم ترین ریمارکس, اہم ترین جوابات. اس پر آگے چل کر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ سوال کا ڈائریکٹ جواب دیں. چونکہ منصور عوان نے موقف رکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں درج ہے کہ پارٹی سربراہ کا کردار پارٹی کو ڈائریکشن دینا ہے. جسٹس اعجاز الحسن نے اس سے پہلے کہا تھا کہ پارٹی ہدایت اور ڈیکلیریشن 2 الگ الگ چیزیں ہیں. جسٹس اعجاز الحسن نے سوال اٹھایا کہ کیا پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں سے متعلق حوالہ دیتے ہوئے وکیل منصور عوان جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے وکیل کے طور پر سپریم کورٹ میں دلائل دے رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں درج ہے کہ پارٹی سربراہ کا کردار پارٹی کو ڈائریکشن دینا ہے. جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا سوال کا ڈائریکٹ جواب دے. اس سے پہلے دلائل جو دیے گئے وہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کے وکیل کی طرف سے دیے گئے, اور عرفان قادر نے کہا تھا کہ آئین میں سیاسی جماعت کے حقوق ہیں. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ ڈپٹی اسپیکر نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پارٹی سربراہ ڈائریکشن دیتا ہے. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے کر رولنگ دی, اور پھر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جو نقطہ آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ اب سمجھ چکے ہیں, بہتر ہوگا آپ کسی دوسرے وکیل کو موقع دیں. اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے وکیل منصور عثمان کے دلائل شروع ہوئے ہیں, اور اس میں بہت ہی واضح طور پر موقف اب سامنے آنا شروع ہو چکا ہے. یہ سماعت اہم ترین سماعت سپریم کورٹ میں جاری ہے, جس کی تفصیل سے جیو نیوز آپ کو آگاہ کر رہا ہے. یہ نشریات جاری رہے گی.